اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج۔ ارکان اسلام میں حج ایک اہم رکن ہے۔ دیگر تمام عبادات کی طرح حج میں اجتماعیت کی تعلیم نظر آتی ہے۔ ایک عظیم عبادت ہے۔ حج کے موقع پر پورے عالم اسلام سے آئے ہوئے حاجیوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہو کر پیش ہونا اسلام کے عالمگیر دین ہونے کی روشن دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے معنی کیا ہیں۔ حج کا معنی ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں اصطلاحی مفہوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج سے مراد 8 ذی الحج سے 13 ذی الحجہ تک خاص آداب کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ عام دنوں میں بیت اللہ کی جو زیارت کی جاتی ہے اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا چھوٹا حج ہوتا ہے، اور مگر 8 سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی ذی الحج کے مہینے میں 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک جو مخصوص عبادات کی جاتی ہیں خاص آداب کے ساتھ، وہ حج کہلاتا ہے۔ حج کی فرضیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے زیادہ راہ رکھنے والے شخص پر یعنی صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور حج جو ہے وہ مسلمانوں پر 9 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد خداوندی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اس میں جو بات آئی کہ استطاعت رکھتا ہو، استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت کہا جاتا ہے ایکچولی حج کی شرائط کیا ہوں گی، کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ استطاعت میں شامل ہوں گی۔ اگر یہ ساری صورتیں موجود ہوں گی تب بندہ صاحب استطاعت کہلائے گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مالی حیثیت انسان کی، کہ اس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کا سفر کا سامان یا زاد راہ جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہو، کہ اس کو وہاں کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے جو معاوضہ یا مال چاہیے وہ اتنا موجود ہو۔ دوسرا، اس کی جسمانی صحت اس قابل ہو کہ وہ ہوش و حواس میں ہو، مفلوج یا کوما میں، یا دیوانے، پاگل، مجنون، یا ایسے لوگ جو شعور نہیں رکھتے اس بات کا کہ اللہ کے گھر جا کر کس طرح سے عبادات کی جائے، ایسے لوگوں کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ یعنی جسمانی صحت میں یہ کہ آپ ہوش و حواس میں ہوں، آپ کا شعور کام کر رہے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہیں۔ ایک چیز مالی حیثیت، دوسری چیز جسمانی حیثیت یعنی جسمانی صحت آپ کی اس قابل ہو، اور تیسری چیز راستوں کا پرامن ہونا۔ راستوں کا پرامن ہونے سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ قافلوں پر لوگ جایا کرتے ہوتے تھے۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا تھا کہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، محفوظ راستے نہیں تھے، ان میں راہزن موجود ہوتے تھے، قافلے نہ صرف لوٹے جاتے تھے، قافلے قتل کر دیے جاتے تھے، ان کا مال و اسباب جو ہے وہ لوٹ کر راہزن ان کو ختم کر دیتے تھے۔ تو ایسی صورت میں راستے جو تھے وہ پرامن نہیں تھے۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سائنس نے ترقی کی ہے، اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز میں آپ بیٹھے ہیں پیسفلی اور وہاں جا کر آپ اتر جاتے ہیں، تو یہ راستے تو پرامن ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جب موجود ہوں گی، ایک بندے کو ان تینوں چیزوں کا جب اس کی حیثیت ہو جائے، یہ تینوں چیزیں جب اس کو حاصل ہوں تو اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے پاس اتنا محفوظ سرمایہ بھی ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے اور اپنے ضروریات جو وہاں پر جتنے دن بھی اس کا قیام ہے وہ پوری ہو سکیں۔ دوسرا، جسمانی صحت اس کے پاس ہو، اور تیسرا یہ کہ راستے پرامن ہوں، تو پھر اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، کہ اور لوگوں پر اللہ کے لیے فرض ہے کہ جو بھی اس کے راہ میں قدرت رکھتا ہو یعنی استطاعت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ حج نہ کرنے والوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرے اس کو گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی اس حکم کا انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے، اور جس نے اس حکم کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ بھی جہان والوں سے بے نیاز ہے، گویا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حج سے جو ہے ذکر الہی کی بھی ترغیب ملتی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس تم مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ حج چند روزہ عبادت ہے، اس لیے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ایام میں حج جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحج پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان گنے چنے دنوں میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند روز ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب جو شخص اپنے اوپر حج فرض کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے اپنے گھر میں آنے والوں کو کچھ آداب سکھائے ہیں، ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑا کرے۔ زاد راہ کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اپنے سفر کا سامان، دنیاوی مال و اسباب، جس چیز کی آپ کو وہاں ضرورت ہو سکتی ہے، وہ سب جو ہے وہ زاد راہ میں ہے، آپ ان کو لے جا سکتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور یقیناً بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہی ہے۔ تقویٰ مین پرہیزگاری، زیادہ ریاکاری، نمود و نمائش سے گریز کیا جائے، فضول خرچی سے گریز کیا جائے، بلکہ خاموشی کے ساتھ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی اپنے ساتھ سامان رکھیں، اور ریاکاری سے، دکھاوے سے، بناوٹ سے، ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی اہمیت کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو فرض قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، بس تم ضرور حج کرو۔ اس کا ثواب جو ہے وہ بہت عظیم ہے، یہ حج ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کا اجر بھی عظیم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام تر عبادات کی روح جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اس میں نمازیں بھی ہیں، اس میں جو ہے یعنی جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں مالی عبادت بھی ہے، اس میں لسانی عبادت بھی ہے۔ یہی وہ عبادات ہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی جس کا حج قبول ہو گیا، وہ ریاکاری، دکھاوے، بناوٹ، تصنع یا اس طرح کے تمام گناہوں اور آلائشوں سے پاک تھا، تو وہ حج قبول ہو جائے گا، اور اس کا بدلہ جنت کے سوا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیتا۔ افضل ترین عبادت ہے کہ گھر سے دوری، سفر کی صحبتیں، جہاد کا رنگ، ان میں تمام چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لہٰذا حج کو افضل ترین جہاد قرار دیا۔ سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے، وہ حج جس کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ بخش دے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، کہ حج جو ہے دنیا ہی میں انسان جو ہے اپنے گناہوں کو پاک کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں کو پاک کرنے کا یہ اہتمام اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ اس کے کرم کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے، اور اس دوران میں وہ حج فسق اور فجور سے، یعنی لڑائی جھگڑوں سے، اور جو بھی برے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، ان سے باز رہتا ہے، گناہوں سے پاک دور رہتا ہے، تو گویا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح کہ وہ گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی جس طرح سے ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، حج جس کا اللہ قبول کر لے، جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی پاک صاف ہوتے ہیں کہ جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ حج کے واجبات اور فرائض کو ہم دیکھتے ہیں کہ حج ہے کیا اور اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو حج کے ہم دیکھتے ہیں مندرجہ ذیل 3 فرائض ہیں، ان میں ایک احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفات، اور تیسرا طواف زیارت۔ حج کے واجبات حسب ذیل ہیں کہ نمبر 1 عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں قیام کرنا، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے پڑھنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، بال کٹوانا، رمی جمرات
جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، میقات سے بغیر احرام نہ گزرنا، طواف وداع۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں مناسک حج وہ کون کون سے ہیں، کہ حج میں مناسک کون سے ہیں۔ وہ ہیں ان میں سب سے پہلے احرام ہے۔ احرام سے مراد 2 انسلی چادریں ہیں جو مرد حضرات استعمال کرتے ہیں، ایک تہبند اور ایک دوسری چادر جس سے باقی جسم کو ڈھانپا جاتا ہے۔ عورتوں کا احرام جو ہے وہ ان کے سلے ہوئے کپڑے ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 تلبیہ کہنا، حاجی دوران حج بآواز بلند لبیک اللہم لبیک کی جو ہے تلبیہ ہے وہ پکاری جاتی ہے، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ طواف جو الفاظ وہ ادا کرتے ہیں اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ طواف جو ہے طواف کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، اور طواف کے ایک چکر کو شوط کہتے ہیں۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں موجود سیاہ پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اسے چھونا، بوسہ لینا یا ہاتھ سے اشارہ کرنے کو استلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں طواف کے بعد جو ہے سعی ہے۔ سعی کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہ صفا سے شروع کی جاتی ہے اور یہ حضرت حجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رمیہ جمرات یعنی مزدلفہ اور منی کے درمیان 3 مقامات ہیں جن کو جمرات اولیٰ، جمرات الوسطیٰ اور جمرات العقبہ کہتے ہیں۔ ان کو 7 کنکریاں مارنے کو رمیہ جمار یا رمیہ جمرات کہتے ہیں۔ رمیہ جمرات کو اردو میں ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شیطان کو کنکریاں مارنا، کہ شیطان کو کنکریاں مارنا رمیہ جمرات کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے میدان عرفات۔ میدان عرفات مکہ سے 10 میل تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں 9 ذی الحج کو حاجی قیام کرتے ہیں، اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، وہاں پر خطبہ حج سنتے ہیں، اور وقوف عرفات جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے، اور جس کا وقوف عرفات فوت ہو جائے یعنی وہ عرفات کے میدان میں نہ پہنچے اور وہ ادا نہ کر سکے، وہاں قیام نہ کر سکے، چاہے کچھ لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس کو حج کا رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے منی۔ منی مکہ سے 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور قربانی کی جاتی ہے۔ حلق کیا ہے؟ سر کے بال منوانا یعنی بال کٹوا دینا، بال منوانا یعنی ٹرم کروانا، اور حلق کہلاتا ہے۔ اور خواتین جو ہیں اور قصر جو ہے وہ بال چھوٹے کرانا، ترشوانے کو کہتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ بال چھوٹے کراتی ہیں، مرد جو ہیں وہ بال جو ہے مکمل طور پر کٹوا دیتے ہیں۔ وقوف کے معنی ہے وقف سے ہے یعنی ٹھہرنے یا قیام کرنے کے۔ شرع اصطلاح میں عرفات، مزدلفہ اور منی میں حجاج کا ٹھہرنا وقوف کہلاتا ہے۔ وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، اسی طرح وقوف منی، یہ سارا جو ہے وقوف کہلاتا ہے۔ وقف کے معنی ہوتا ہے نا ٹھہرنا، وہاں پر 5 دن آپ نے وہاں قیام کرنا ہوتا ہے۔ لازمی نہیں ہے صرف کھڑا ہی رہے، بیٹھے، لیٹے، سوئے، اپنی عبادت کرے، تمام ضروریات جو بھی اس کی 5-6 دن کی ہوں گی وہ ساری وہ وہاں ادا کرے گا۔ میقات مکہ معظمہ کے گرد وہ مقامات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے میقات یلملم ہے۔ مسجد حرام مکہ میں وہ مسجد جس کا احاطے میں خانہ کعبہ کی عمارت قائم ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جس میں خانہ کعبہ موجود ہے مسجد حرام کہلاتی ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا حج جو ہے وہ مکمل ہوا۔ حج کے فوائد و ثمرات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو احکام الہی کی تعمیل ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت اور سعادت جو اس کا حج کرنا تھا اس کے گھر کا وہ ہم نے ادا کیا، تو اس سے حکم الہی کی تعمیل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، فرائض کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ انسان اپنا گھر بار چھوڑ کر راستے کی تکالیف برداشت کر کے دور دراز کا سفر کر کے جب دیار حبیب میں پہنچتے ہیں تو یہ اس کے آقا اور مالک کے حکم کی بہترین تعمیل کی روشن ترین مثال ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا ہمیں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے خلوص نیت سے حج کیا اور فسق و فجور سے بچا رہا تھا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مبرور حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حاجی ایک ایسی
حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں حاجی کے گناہ کثرت سے معاف ہوتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر مٹی کے ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی ہوں تو بھی وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملت اسلامی کے شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ عظیم الشان اجتماع جو ہے وہ ملت اسلامی کی شان و شوکت کا عینیدار ہے۔ دنیا کی کوشش سے ہر حصے سے تقریباً جو ہے مسلمان وہاں تشریف لاتے ہیں، جن میں رنگ، نسل، زبان، علاقائیت کے امتیاز سے بالا تر ہو کر ایک ہی آواز، جو ایک ہی صدا جو ہے وہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک۔ لبیک مین حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک کہ میں حاضر ہوں۔ اس کی صدا کو بلند کرتے ہیں جس کو تلبیہ بولا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کے فداکاروں اور جانثار سپاہیوں کی ایک فوج، سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے، سب کا آواز ایک جیسی ہوتی ہے، سب کا نعرہ ایک ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کے فداکار اور جانثار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے معاشی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے مابین مشترکہ تجارتی اور صنعت و حرفت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ عالم اسلام کے اقتصادی مسائل کا حل اور منصوبہ بندی کرنے کا ایک اہم اور مناسب موقع مل جاتا ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ عالمی منڈی بن جاتا ہے، سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس تجارت کے ذریعے مسلمان ممالک کی صنعت اور پیداوار سے لوگ روشناس ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات کا عملی مظہر نظر آتا ہے حج کے موقع پر۔ وہ نہایت ہی روح پرور ہوتا ہے۔ حج مساوات کا علمبردار ہے۔ دنیا کے کوشے سے مختلف رنگ، نسل، مختلف زبان بولنے والے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ حسب نسب کی، ذات پات کی، امیر اور غریب کی، شاہ اور گدھا کی، بندہ اور خواجہ، سب کی تمیز جو ہے وہ، آقا اور غلام، سب کی تمیز جو ہے وہ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ سب ایک آواز اور ایک لباس پہنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ گویا حج جو ہے وہ ہماگیر مساوات کا مظہر ہے۔ کسب حلال اسلامی عبادات کی قبولیت کا انحصار حلال رزق روزی پر ہے، اس لیے ہر شخص حج کے مصارف میں حلال مال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے اخلاقی صفات کا سرچشمہ کسب حلال ہے، لہذا خود ہی حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ اس طرح انسان جو ہے بہت سارے گناہوں سے پاک رہتا ہے جب وہ حج کا ارادہ کرتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کوئی حج کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ نہ تو وہ بے حیائی کا کام کرے، نہ گناہوں کے کام کرے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے۔ اس طرح انسان کے جو کردار کی تشکیل ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے حج کے ذریعے، یعنی اس کو اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا جو ہے وہ علمبردار بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر اتحاد عالم کا جو ہے، عالم اسلام کا ایک مظہر ہے حج، جو تمام اسلامی ممالک کی حکومتوں کے درمیان اتحاد، تعلقات کی وسعت اور مضبوطی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود، دفاعی ضروریات، مختلف قسم کے معاہدات، مقامی اور بین الاقوامی ہر سطح پر کے مسائل جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کی سیاسی قوت بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان سے واقفیت، یعنی عربی زبان وہ زبان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، جس میں خود قرآن مجید نازل ہوا، جو احادیث کی زبان ہے۔ تو ایسے میں حج کے دوران مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کا عظیم اجتماع ہوتا ہے، اور بہت سی زبانوں سے ان کو واقفیت حاصل ہوتی ہے، جن میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان، چونکہ ہماری تمام عبادات جو ہیں، نماز ہے وہ عربی میں ہے، اور ذکر خداوندی کے جتنے بہترین ذریعے ہیں وہ سب، جتنے بھی اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ سب عربی میں ہیں۔ قرآن مجید ہمارا عربی میں ہے۔ اس طرح عربی زبان کو خاص طور پر، جو کہ مسلمانوں کی مرکزی زبان جس کو کہا جا سکتا ہے، اس سے مسلمانوں کو واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ ایک عالمگیر اتحاد کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔